ناظرین کرام، دستک ٹوڈے چینل پر ایک بار پھر شب برات کے موقع پر ہمیں خصوصی نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ساری معلومات، دینی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ہم شب برات کے تعلق سے دیگر معلومات جو رہ گئی ہے اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ نائب قاضی شہر مفتی محمد اظہر صاحب موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت۔ شکریہ۔ سب سے پہلے حضرت یہ بتائیں کہ اس دن لوگ کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، کھانے وغیرہ پکا کر غریبوں کو دیتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں اگلے دن کھانا روڈوں پر نظر آتا ہے، برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا اسی دن دینا ضروری ہے، آگے پیچھے ہونا ممکن نہیں ہے؟ ایسا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، شب برات کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہے دستک ٹوڈے چینل پہ، اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں پھر مجھے دعوت دی گئی اور مجھ سے سوال ہوا کہ جو شب برات میں کھانے وغیرہ غربا مساکین کو دیے جاتے ہیں، عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں چونکہ کثرت سے غربا مساکین کو کھانے مل جاتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے تحت کھا تو لیتے ہیں، لیکن بقیے جو کھانے ہوتے ہیں وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں یا نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ صبح میں عام طور سے دیکھا جاتا ہے جب ہم لوگ نماز فجر کے بعد کسی بزرگ کی مزار پر جاتے ہیں تو راستے میں کوڑوں کے ڈھیر میں جو ہے وہ کھانے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یا کسی بھی اولیاء اللہ یا بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ جو تبرکات یا کھانے بناتے ہیں، یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، بلکہ ایک مستحب امر ہے، ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایصال ثواب کا کیا مقصد ہے، اور کیا صرف کھانا ہی ایصال ثواب ہے یا دیگر اور چیزوں سے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا معنی یہ ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ تو ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالی ہمیں نیکی اور ثواب عطا فرماتا ہے، ہم وہ ثواب جو ہے اپنے مرحومین تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانے کی شکل میں ہی پہنچایا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شب برات میں عام طور سے لوگ کھانا اپنے مرحومین کے نام سے دیتے ہیں پکا کر، اور جو کھانے کی بے حرمتی دوسرے دن ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ پکے ہوئے کھانوں کو جو کثرت سے دیا جاتا ہے غربا مساکین کو، وہی کھانے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ کھانا ہم پکا کے ہی دیں؟ اگر ہم انہیں کچا دے دیں، وہ پورے ہفتے پکا کے کھاتے رہیں، جب ان کو من کرے تب پکا کے کھائیں، تو کیا ثواب اس وقت نہیں ملے گا؟ بالکل۔ اور رہی بات کہ کیا ہم اگر کھانا کچا نہ دے پائیں تو کیا اس کی رقم نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفارے میں عام طور سے جہاں جہاں یہ حکم ہے کہ غربا مساکین کو اتنے دن کھانا کھلائے یا اتنے وقت کا کھانا کھلائے، تو وہاں پر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کھانا نہ کھلا سکے تو اتنی رقم ادا کرتے ہے نا؟ کیوں؟ ہاں، صدقہ فطر۔ تو اب ایسی صورت میں جب پہلے سے یہ قانون ہماری شریعت میں موجود ہے کہ اگر ہم کھانا نہ کھلا سکیں تو ایسی صورت میں اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں، تو رقم دینے سے بھی ثواب جس نیت سے ہم دیں گے اس کا ثواب اس مردے تک پہنچ جائے گا۔ ہم لوگ بہت سی جگہوں پر صرف رقم سے کام چلاتے ہیں، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، دیگر اور دینی کام ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ پیسہ ہی دے کر تو اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو شب برات میں اگر غربا مساکین آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کو اور کھانا ضائع ہونے کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً آپ کھانے پر فاتحہ پڑھ کے ان غربا مساکین کو دیں۔ لیکن اگر یہ خوف و ڈر ہے کہ غربا مساکین نہیں ملیں گے یا اگر کھانا دیا جائے گا تو وہ اسے ضائع کر دیں گے، تو شریعت اس کی بالکل اجازت آپ کو نہیں دیتی کہ آپ جان بوجھ کر کھانے کو ضائع کروائیں۔ تو اس دن آپ کچا کھانا دے دیں یا پیسہ روپیہ دے دیں اپنے مرحومین کی طرف سے، اور کسی اور بھی دن، دوسرے دن دے سکتے ہیں، تیسرے دن دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی دن دیا جائے، یہ کوئی فرض اور واجب
نہیں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی مسائل اس طرح کے ہوں علماء سے پوچھنا چاہیے، پھر عمل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ اور چونکہ 15 دن کے بعد رمضان کا بھی دور ہوتا ہے، تو اگر غریبوں کو رقم دے دی جائے گی تو شاید ان کے رمضان کے انتظامات بھی ہو سکتے ہیں، بالکل یا پھر رمضان سے متعلق راشن وغیرہ دے دیا جائے، بالکل تب بھی بہتر ہوگا۔ یا میرے خیال سے اس دور میں علمی قحط سالی کا دور ہے، تو کسی طالب علم کی مدد کر دی جائے۔ بالکل بالکل۔ تو حضرت اس کے بعد یہ بتائیں کہ کھانا بنا لیا، اور بعض لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اب کوئی ایسا غریب نہیں ملتا کہ جسے کھانا دیا جائے، تو پھر کیا کھانا ایسے ہی لوگ دے دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری جان چھوٹے، اور پھر وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے؟ تو کیا فاتحہ کیا ہوا کھانا ہم خود نہیں کھا سکتے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں ایک ذہن یہ بنا دیا گیا، یا عوام میں یہ باتیں ڈال دی گئیں جو کم علم نااہل لوگ ہیں ان کی طرف سے، کہ ایصال ثواب کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے کیا دلیل ہے کہ ہم ایصال ثواب کا کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیا اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، یا بزرگوں نے منع کیا؟ کسی نے منع تو نہیں کیا۔ اب رہی بات کہ غربا مساکین کو ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ غربا مساکین عام طور سے اچھے کھانے نہیں کھا پاتے، ان کی ضرورتیں ہاں ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ ان کو دینا کوئی فرض اور واجب میں سے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں کہ قربانی کے متعلق بھی جو حکم ہے گوشت کا، کہ انہیں 3 حصہ کیا جائے، لیکن آگے یہ بھی حکم لکھا ہوگا کہ اگر کسی کا پریوار بڑا ہے تو وہ سارا حصہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ غربا اور مساکین کا ہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر حدیث پاک پر نظر کریں تو حضرت سعد ابن عبادہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ اپنی والدہ کے لیے انہوں نے کنواں کھدوایا تھا حضور کے حکم سے، تو کیا کہیں حدیث پاک میں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا صحابہ کو، یا ان لوگوں کو منع کیا جو پیسے والے لوگ ہیں، یا خود حضرت سعد ابن عبادہ کو منع کیا تھا کہ تم مت پانی پینا؟ جب رسول اللہ نے سب کے لیے اس کی اجازت دی، اور وہ ایصال ثواب کا کنواں تھا، آج تک بیر ام سعد کے نام سے وہ کنواں مدینے میں موجود ہے، لوگ اس کے پانی کو سینکڑوں سالوں تک لوگوں نے استعمال کیا اس پانی کو، تو کیا یہ سمجھ کے کہ یہ ناجائز ہے؟ نہیں، وہ بھی تو ایصال ثواب کا پانی تھا، لیکن سب نے، بزرگوں نے استعمال کیا، بڑے بڑے اولیاء نے استعمال کیا، ہر زمانے کے لوگوں نے استعمال کیا اپنی ضرورتوں میں۔ تو بالکل احادیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کی چیزیں استعمال کی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب نہ ملے، آپ نے کھانے پہ فاتحہ پڑھوا لیا، کوئی غریب نہ ملے اور بہت کوشش آپ نے کی، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کھانے کو پھینک دیا جائے یا جانوروں کو کھلا دیا جائے، بہتر ہے کہ خود کھا لیں، خود کھا لیں اس کھانے کو۔ اور اگر نہیں کھا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو اجازت کسی طریقے سے یہ نہیں دی جائے گی کہ آپ پھینکیں۔ اگر خود نہیں کھا پا رہے ہیں تو پھینکنے سے بہتر ہے کہ جانوروں کو کھلا دیں، لیکن خود کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ ایصال ثواب کا کھانا نہیں کھا سکتے تو وہ جاہل ہے، دین و شریعت کی اسے جانکاری نہیں ہے۔ میرے خیال سے حضرت کی اس کو، ان کھانوں کو، اور جو لوگ صدقات وغیرہ کرتے ہیں تو اسے صدقہ خیرات کہا جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں کھاتے ہیں، جبکہ یہ جو حکم ہے غریبوں کو دینے کا وہ صدقہ واجبہ کے لیے، یعنی اگر روزے کا کفارہ دے تو وہ کھانا غریبوں کو ہی کھلایا جائے گا، وہ کسی مالک نصاب کو نہیں کھلا سکتے۔ روزے کا کفارہ دے، اسی طرح نماز وغیرہ کا اگر بالکل کرے، نماز کا کفارہ تو بہرحال حیات میں نہیں دیا جا سکتا، کوئی اپنی والدہ وغیرہ کی طرف سے کرے جو مرحوم ہو گئی ہوں، تو بہرحال یہ صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ میں فرق ہے۔ جو عام طور پہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یا یوں ہی پیسے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو اس میں غریبوں کی تخصیص نہیں ہے، وہ آپ مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے میں نہیں لگایا جا سکتا، لیکن واجب صدقات یہ اس پہ فقیروں کا ہی حق ہے، جو شرعی فقیر ہیں، اسے مدرسے وغیرہ میں ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے۔ چونکہ شب برات میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ یہ نفل ہی ہوتا ہے، مستحب امر ہے جو لوگ عام طور سے اپنے مرحومین کو بھیجتے ہیں، اس لیے یہاں پر تخصیص نہیں ہے کہ صرف غربا مساکین کا ہے، کوئی بھی کھا سکتا۔ ہاں صدقہ واجبہ ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی بدگمانی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، اور یہ بات نشر کر کے لوگوں کو بالخصوص اس رات عبادت سے روک دیا جاتا ہے کہ آج کی رات عبادت نہ کرو، آج کی رات ایصال ثواب کرنا، مزارات اولیاء پہ جانا اور شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بہرحال
اللہ و رسول نے تو عبادت سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن یہ فکر کہاں سے آئی کہ اس رات نہ کیا جائے؟ بعض لوگ بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس رات عبادت نہ، اس رات ضرور سویا جائے۔ ہمارے پاس کئی احباب کے کال آتے ہیں کہ ان کے بچے جو جدید تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی ماؤں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس رات آپ کو عبادت نہیں کرنی، تو پھر کیا یہ درست ہے کہ عبادت سے کسی کو روک دیا جائے؟ دیکھیے، بڑی حیرت اور بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ امت جس کے متعلق قرآن مقدس میں حکم ہے، صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارا تو شیوا یہ ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر طرح سے جہاں تک ممکن ہو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اپنے وقت کو گزاریں۔ عبادت سے روکنا یقیناً شیطان کا کام ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب وہ انسان کا دشمن ہے تو ایک مومن اور مسلمان کا کتنا بڑا دشمن ہوگا؟ تو بہرکیف اس رات میں عبادت و ریاضت سے روکنا یہ شیطانی امر ہے، شیطانی کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر رات جو 365 دنوں کے بعد جو رات آتی ہے، عبادت کی ممانعت تو کسی رات میں نہیں ہے، اس لیے ہر رات اللہ کی عبادت و ریاضت کریں۔ اور اس رات میں تو خاص طور سے، کیونکہ بہت سی حدیث پاک میں، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے جو ہے بعض لوگ نہیں مناتے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے وہ تو راویوں پر ہے، اور بھی دیگر جو اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے وہ ایک الگ جو ہے مسئلہ ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحائح ستہ کی دیگر کتابوں میں جیسے ابن ماجہ شریف اور دیگر کتابوں میں بھی آپ 15ویں شعبان کی جو ہے شب کی فضیلت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کام بھی اس رات میں جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس رات کی کیا کیا فضیلتیں ہیں بہت سی احادیث مبارکہ میں آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات عبادت و ریاضت فرمائی ہے، حکم بھی دیا ہے، اور اس رات کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ جیسا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بنی قلب جو ایک قبیلہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بنی قلب کے بکریوں کے جو بال ہیں، بنی قلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول اس رات میں فرماتا ہے، اور آسمان دنیا پر اپنی تجلی کا نزول فرماتا ہے۔ اور اس رات عبادت اور ریاضت میں اس لیے گزارنا چاہیے بندے کو جو ہے کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں، ہے کوئی گناہگار جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑی مقدس رات ہے، اور اس رات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ علماء کرام اور مفتیان اعظام سے ضرور اس مسئلے کو سمجھیں، اور اس رات کو ایسے ہی عام راتوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ یہ ایک مخصوص رات ہے، اس میں جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت و ریاضت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یعنی یہ تو ان کی کمظرفی ہے کہ وہ عبادت سے روک رہے ہیں۔ اب بالآخر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجموعی طور پہ نوجوانان بھی ہیں اور کچھ بزرگ بھی ہیں جو مساجد میں عبادت کرتے ہیں، تو انہیں مزید علم سیکھنے کی بھی اس رات ضرورت ہے، اور جو نوجوان ہیں تو کیا آپ بالآخر پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، اور جو خصوصیات اور جو مبارک راتیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں وہ اور انبیاء کی امتوں کو نہیں دی گئی۔ تو ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں یہ مبارک شب آئیں، تو ان مبارک شبوں میں ہم لوگوں کو عبادت و ریاضت، ہر طریقے کی عبادت، اب جیسے یہی نہیں کہ بعض لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز کی کثرت کرتے ہیں، نہیں، صرف نماز ایسا نہیں ہے کہ وہی عبادت ہے، نماز یقیناً عبادت ہے، افضل العبادات ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اس رات علم دین سیکھیں، کچھ مسائل شریعت سیکھ لیں علماء کے پاس بیٹھ کے، اور بھی اس رات کسی مریض کی عیادت کر لیں، اس رات کسی غریب کی مدد کر لیں، یہ سارے کام بھی آپ اس رات میں کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام، بزرگان دین کی مزارات مقدسہ کی زیارت کر لیں، اپنے والدین یا جو بھی آپ کی اعزاء و اقارب میں جو دنیا سے چلے گئے
ایمان کی حالت میں ان کی مزار مقدسہ پہ جائیں، ان کی مزارات پہ جائیں اور جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا آپ کی دعاؤں سے۔ اس رات میں کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کریں، اور یہ ساری چیزیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ثواب عطا فرماتا ہے، جن کا شمار نیکیوں میں ہوتا ہے، جن کا شمار عبادتوں میں ہوتا ہے، تو یہ سارے اعمال اس رات میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھیے۔ جو معاشرہ ایک بن چکا ہے کہ پوری رات ہمارا نوجوان طبقہ ضائع کر دیتا ہے لہو لعب میں، ایسا نہ کریں، بلکہ اس مقدس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور رات میں اللہ کی عبادت و ریاضت کریں۔ ہاں، اگر نیند آ رہی ہے بندے کو تو بہتر ہے کہ تھوڑا سو لے، تاکہ عبادت و ریاضت میں کوئی جو ہے خلل پیدا نہ ہو، تھوڑا سو لے، ہاں خشوع پیدا ہو جائے، تاکہ جب نیند لگتی رہتی ہے تو اس وقت ذہن منتشر ہوتا ہے اور عبادت میں پھر وہ لذت اور مزہ نہیں مل پاتی جو ہونی چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا سو لے، اس کے بعد اٹھے تو نماز تہجد وغیرہ پڑھے، اور بھی جو نمازیں ہیں، نماز صلاۃ و تسبیح وغیرہ، اس کا بھی اہتمام کریں۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یعنی اس رات کی عبادتیں نفل ہیں، اور اس رات ضروری نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کی جائے، حتی المقدور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور بہت اہم بات حضرت نے بتائی کہ اس رات جہاں آپ عبادتوں کا اہتمام کریں، وہاں دینی شرعی مسائل سیکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ علماء حقہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنا دین جاننے کی بھی کوشش کریں، کہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ خصوصی نشریات جو شب برات کے موقع پر آپ تک پہنچائی گئی، اس کے ذریعے بہت ساری معلومات مفتی صاحب نے پہنچائی۔ ہم آپ کا بالآخر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک بہت ساری معلومات پہنچی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہوگی، اور آپ اس سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمیں دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ ان نشریات کو، ہمارے دینی پروگرامات کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا تعاون فرمائیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے دینی پروگرامات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔